الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين أنه قال: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع الحسن بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. بسا کرنے کا مجھے موقع عنایت فرمایا. یہ بڑا ہی مبارک اور نورانی ماحول ہے اور اس وقت ہے وہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ماحول عطا فرمایا. رب العزت اس کو قبول فرمائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمائی ہے: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون فيه كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی قوم جو اللہ کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، تو اس مجلس پر اللہ تعالی 4 نقد انعامات نازل فرماتے ہیں. پہلا انعام یہ کہ اس مجلس پر اللہ سکینہ نازل فرماتے ہیں. سکینہ، سکون، طمانینہ، اطمینان، یہ ضد ہے اضطراب، پریشانی اور پراگندگی. اور علماء لکھتے ہیں یہ سکینہ یہ قلب کی اس
کیفیت کا نام ہے جس وقت اس پر انوار کا نزول ہو رہا ہوگا. تو یہ ایسے علمی مجلس جو اللہ کی کتاب اور اس کے دین کے تعلیم و تعلق پر مشتمل ہو، پہلا انعام تو اللہ اس مجلس کو سکینہ کی صورت میں عطا کرتا ہے، اور دوسرا انعام کہ رحمت اس مجلس کو گھیر لے، رحمت کے فرشتے اس کا احاطہ کر دیتے ہیں. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آسمان کو تختہ بتخ فرشتے اس منظر کا نظارہ کرتے ہیں، اور یہ اس احساس کے ساتھ کہ اچھا اس انسان کے بارے میں ہم نے کہا تھا اتنا فیہا یفسد فیہا ویسفک الدماء، اور اپنے بارے میں یہ کہا تھا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. یہ وہ انسان ہے جو اس وقت اللہ کے گھر میں اللہ کے دین کا علم حاصل کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اور تیسرا انعام یہ ملائکہ اس کو گھیر لیتے ہیں. وذکرهم اللہ فی من عنده، اور اللہ اپنے ماحول میں ان لوگوں کو یاد کرتا ہے. تو رب العزت آپ کو اور ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کا مصداق ہے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما بعثت معلما، اور دوسرا ارشاد یہ ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی میں معلم بھی ہوں، استاد بھی ہوں، اور میں مربی بھی. تعلیم اور تربیت کا جو اجتماع ہے وہ ہمارا ایک مدرسہ ہے. ہمارے اکابر نے ہمیں ایسی تعلیم گاہیں عطا کی ہیں کہ جہاں پر علم بھی ہوتا ہے اور علم کے مطابق تربیت کی زندگی کی ہوتی ہے. اگر علم بھی نہ ہو تو پھر تو قرآن، اور اگر علم ہے اور عمل نہیں ہے تو پھر وہ علم کھوٹے سکے کی طرح ہے کہ جیب پر تو بوجھ لیکن بازار میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو اس اعتبار سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم علم بھی حاصل کریں دین کا، اور ہماری زندگی بھی اس کے مطابق ہو، عملی زندگی بھی ہماری اس کے مطابق ہو. تو اس اعتبار سے امام بخاری بھی اپنی کتاب کا آغاز کتاب الوحی سے کرتا ہے. کیونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ابتدائے آفرینش کے وقت اس
کو شعور فطری حاصل ہوتا ہے. وہ بھوک کو محسوس کرتا ہے، وہ پیاس کو محسوس کرتا ہے، وہ سردی کو محسوس کرتا ہے، گرمی کو محسوس کرتا ہے، خوشی کو محسوس کرتا ہے، خوف کو محسوس کرتا ہے، لیکن اس کا اظہار وہ اپنے مخصوص طریقے سے کرتا ہے. کبھی رو پڑتا ہے اور اپنے والدین کو یا ماں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. تو ابتدا میں تو انسان کو اتنا ہی شعور ہوتا ہے جس کو شعور فطری کہتے ہیں، لیکن اس شعور فطری میں انسان دوسرے حیوانات سے مختلف نہیں. یہی انسان جب تک بڑا ہو جاتا ہے اور عرصۂ طفولیت کو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ ادراک کرتا ہے اشیاء کی حواس خمسہ کے ذریعے. کسی چیز کو چکھتا ہے وہ قوت ذائقہ کے ذریعے سے معلوم کرتا ہے کہ یہ میٹھا ہے، کڑوا ہے، تیکھا ہے، گرم ہے، سرد ہے. کانوں سے وہ سنتا ہے تو قوت سامعہ اس کے ذریعے معلوم کر دیتا ہے کہ یہ کیا آواز ہے، کس چیز کی آواز ہے، اچھی آواز ہے، بری آواز ہے. آنکھوں سے دیکھتا ہے تو قوت باصرہ کے ذریعے سے معلوم کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، سفید ہے، کالا ہے. قوت شامہ کے ذریعے سے جو چیزوں کو سونگتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خوشبودار ہے، بدبودار ہے. قوت لالسا کے ذریعے کسی چیز کو چھوتا ہے تو پتہ لگتا ہے گرم ہے، سخت ہے، ٹھوس ہے. لیکن یہ جو حواس خمسہ کے ذریعے ادراک ہے اس کی وہ حیوانات سے مختلف نہیں. یہ تمام قوت ادراک کا حیوانات کو جہاز. انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام حیوانات کے مقابلے میں جو ممتاز بنایا ہے تو وہ عقل کی بنیاد پر بنایا ہے. عقل بہت بڑی نعمت ہے اور عقل بہت بڑی قوت ہے. عقل نے انسان کو کہاں 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 پہنچایا ہے. پوری دنیا کی تمام اشیاء کا ادراک کرتا ہے عقل کے ذریعے. نئی سائنس، نئی ٹیکنالوجی، نئے ادراکات، نئے ایجادات، نئے انکشافات دنیا میں جو بھی ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے یہ سب عقل کو ملا ہے. تو عقل یہ بہت بڑی قوت ہے اشیاء کے ادراک کا. لیکن عقل رہنما ہے. عقل بہت بڑا رہنما ہے لیکن رہنمائی میں کافی ہے. عقل اس میں خطا اور انحراف کا امکان موجود رہتا ہے. کبھی ٹھوکر پا جاتا ہے. عقل کے لیے حدود ہوتے ہیں. ایک حد تک کام کرتا ہے تو آگے نہیں کام کرتا. جیسے آنکھ ایک حد تک دیکھتی ہے تو آگے نہیں دیکھتی. کان ایک حد تک سنتے ہیں تو آگے نہیں سنتے. تو اسی طریقے سے عقل کی جو حدود ہے اور بعض اوقات وہ ٹھوکر بھی پاتا ہے. خطا اور انحراف کا بھی امکان رہتا ہے اس کے اندر. تو پھر اللہ رب العزت نے جو انسان کو خلیفہ بنایا ہوا ہے، پورے زمین کی خلافت اس کو عطا کی ہے. عظیم الشان منصب پر انسان کو فائز کیا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اب جب اللہ نے مقام خلافت پر فائز کرنے کا ارادہ فرمایا تو نہیں ہو سکتا.
تو مقام خلافت اور فائز ہونے کے لیے جو سبب فضیلت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. جتنی بھی آیات آگے ہے تو پھر علم کا بہت بڑا مقام وحی سے براہ راست رہنمائی کی جاتا ہے. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی اور آنکھوں کے اندر قوت بصارت موجود ہے اور پوری توانائی کے ساتھ موجود ہے. لیکن اگر دن کی روشنی نہ ہو اور رات کو لائٹیں بند کر دی جائیں تو وہی قوت بصارت جو موجود ہے اب وہ کافی نہیں سمجھ رہا ہے. قوت سماج موجود ہے لیکن اگر کمرے میں بند کر دیا جائے آپ کو اور کمرے کو ایئرلاک کر دیا جائے وہاں کو سوابا ہے اور اب جس طرح آنکھوں کی بصارت کو خارجی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے, سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے, بتی کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طریقے سے عقل کو بھی رہنمائی کے لیے وحی کی ضرورت ہے. اگر وحی موجود نہیں ہے تو پھر عقل رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے. کھوپڑے کا اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر کرا اور بہت بڑا کام کیا رب العزت نے وحی کے ذریعے اسلام کی رسائی. کتاب اللہ کی صورت میں اور آج غریب کی صورت میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی صورت میں یہ تمام مجموعہ ہے اس وحی کا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کی رسائی شخصی زندگی میں بھی, انفرادی زندگی میں بھی, خاندانی, معاشرتی, معاشی, سیاسی, قومی, ملی, ہر سطح پر انسان جہاں جہاں اور جس جس حیثیت میں ہے وہاں پر وہ قرآن اور وحی سے رہنمائی کا ہوتا ہے. اس کے بغیر انسان کامیاب زندگی نہیں ہوتا. اور جب سے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور نظر انداز کیا ہے باوجود اس کے کہ کمال ترقی کے ہم دعویدار ہیں لیکن پوری دنیا سے سکون اطمینان پوچھتا ہے. وجہ یہ ہے کہ سب ہمارے پر بھی منحصر ہے اور کتاب اللہ اور وحی سے ہم رہنمائی رکھنا ہو. یہاں بھی یہی ترتیب اختیار کی ابتدا وحی سے کی گئی اور بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ جو وحی کا باب ہے یہ منزل مقدمہ کے ہے اور پھر آگے ایمان ہے اور علم ہے اور سارے سلسلے آگے چلتے ہیں. رب العزت ہمارے اندر کاموں کو ان علوم سے آباد رکھے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خير رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين